میرا دل بدل دے، 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 میرا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد خاتم النبیین وامام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين۔ صدق اللہ العظیم۔ پچھلے دو درس سے اس بات پر گفتگو چل رہی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب علی الاعلان لوگوں کو دین کی طرف بلانا شروع کیا تو اس کی راہ میں دین کے دشمنوں کی جانب سے اور مشرکین مکہ کی جانب سے جو آپ کے پہلے مخاطب تھے ان کی جانب سے کیا کیا رکاوٹیں ڈالی گئیں، کیا کیا مشکلات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پیش آئیں، اور آج بھی دین کا کام کرنے والوں کو وہ مشکلات کیسے اور کب پیش آتی ہیں اور کن کی جانب سے پیش آتی ہیں۔ میں نے 7 وہ حربے اور طریقے ذکر کیے ہیں اب تک جن طریقوں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو روکا گیا۔ آج مزید چند وہ حربے اور وہ طریقے جس کا قرآن کریم نے تذکرہ کیا ہے، جن طریقوں کے ذریعے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو غافل کر دینے والی باتوں کو خریدتے ہیں، غافل کر دینے والی چیزوں میں رغبت رکھتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں۔ کیوں؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْم، تاکہ وہ لوگوں کو ان کی جہالت کا فائدہ اٹھا کر اور اپنی جہالت کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کر سکیں۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس دین کو، اس قرآن کو وہ مذاق بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہوگا۔ اب سورہ لقمان کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ ذکر کیا ہے لوگوں کو، جو لوگ کسی کو دین سے برگشتہ کرتے ہیں یا گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کا طریقہ اللہ نے یہ ذکر فرمایا یشتری لہو الحدیث۔ اشترا کے معنی ہوتے ہیں عربی میں خریدنا، اور لہون یہ لفظ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ لہو کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو انسان کو اپنے اصل مقصد سے غافل کر دے۔ جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کا ہدف ہے، جو آپ کی منزل ہے، ہر وہ چیز جو آپ کو اس سے غافل کرے اس کو لہو کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے الہاکم التکاثر، یہ الہاکم، یہ بھی لہون سے نکلا ہے کہ تمہیں مال زیادہ کرنے کے مقابلے نے اللہ سے غافل کر دیا ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ یہ مقابلہ کرتے کرتے تم قبرستان پہنچ جاتے ہو۔ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو تمہیں غافل نہ کر دے۔ لا تلہکم، یہ لا تلہکم یہ بھی لہون سے نکلا ہے، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور اگر کوئی ایسا کر لے اللہ فرماتے ہیں یہی در حقیقت ناکام لوگوں کی نشانی ہوتی ہے۔ تو لہون کا مطلب ہوتا ہے فضول
ایسی چیز جو انسان کو مقصد سے غافل کر دے. اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دعوت کے کام سے روکنے کے لیے ایک حربہ یہ بھی استعمال کیا گیا. نضر بن حارث، جس کا میں پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ دشمنی رکھنے والے جو بڑے بڑے کافر تھے ان میں سے ایک تھا، نضر بن حارث. حضور علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کو وحی سناتے تھے، قرآن کریم سناتے تھے، تو اس میں قوم عاد کا تذکرہ ہے، قوم سمود کا تذکرہ ہے، قوم شعیب کا تذکرہ ہے، پچھلی ساری امتوں کا اس میں تذکرہ ہے کہ اس قوم نے یہ کیا تو ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا، اس قوم نے یہ کیا تو ہم نے یہ کیا. تو نضر بن حارث نے یہ کیا کہ یہ جاتا تھا فارس، ایران، تجارت کے لیے، اور وہاں قصے کہانیاں اس طرح کی چیزیں ملا کرتی تھی. تو یہ لوگوں سے کہتا تھا انی احسن حدیثا منہ، کہ میں ان سے زیادہ اچھے قصے تمہیں سنا سکتا ہوں. یہ تمہیں عاد اور سمود کے قصے سناتے ہیں، میں تمہیں فارس کے بادشاہوں کے قصے سناتا ہوں. تو آپ ایسا کریں، جو میں قصے سناؤں گا وہ زیادہ دلچسپ ہوں گے کہ فارس کے بادشاہ کی یہ بادشاہت کیسی ملی، پھر بادشاہت کیسے ختم ہوئی، یہ قصے تمہیں سناؤں گا. لہٰذا تم اس کے پاس مت بیٹھا کرو بلکہ میرے پاس بیٹھا کرو. تو وہ فارس جاتا تھا، ایران جاتا تھا، اور اس طرح کی چیزیں خرید کر لاتا تھا، اور جو قرآن سننے والے لوگ ہوتے تھے ان کو باقاعدہ دعوت دے کر وہ قصے کہانیاں افسانے سنایا کرتا تھا. اور مقصد اس کا یہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ قرآن نہ سنیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا یہ تذکرہ کیا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کہ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو فضول چیزوں کو خرید کر لاتے ہیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے گمراہ کر سکیں، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس دین کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. قرآن کریم میں جہاں جہاں یہ آیات آئی ہیں، جگہ جگہ یہ مضمون قرآن کریم میں آیا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، کہ جب بھی ان لوگوں کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو آگے سے کہتے ہیں اِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، کہ یہ تو پچھلے لوگوں کے قصے ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. یہ تو کبھی قوم عاد کا تذکرہ شروع کر دیتے ہیں، کبھی قوم سمود کی تاریخ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی قوم شعیب کی تاریخ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان ھذا الا اساطیر الاولین، اسطورۃ عربی میں افسانے کو کہتے ہیں، اساطیر اس کی جمع ہے، کہ یہ تو پچھلے لوگوں کے بنائے ہوئے افسانے ہیں جو یہاں آپ کو سنائے جاتے ہیں. تو یہ جہاں جہاں قرآن کریم میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اس نضر بن حارث کا قول اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نقل کیا ہے کہ وہ لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ یہ قرآن تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں اور قصوں سے بھرا ہوا ہے، تو اس میں تو کوئی ہدایت، کوئی رہنمائی ہے ہی نہیں. تو اگر قصے ہی سننے ہیں تو میں تمہیں اس سے دلچسپ اور اچھے قصے سناتا ہوں، پھر وہ قصے سنو. تو اس طریقے سے، اور بعض روایات میں یہ آتا ہے، اسی آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ نضر بن حارث نے ایک باندی خریدی جو گانے گاتی تھی، اور اس کو جس آدمی کے بارے میں پتہ چلتا تھا کہ یہ آدمی یا قرآن سنتا ہے یا اس کو قرآن سے شغف ہے یا شوق ہے، تو وہ اس باندی کو لے کر جاتا تھا اس شخص کے پاس اور کہتا تھا اطعمیہ واسقیہ، کہ تم اس باندی کو کہا کرتا تھا کہ تم اس انسان کو کھلاؤ بھی، اس کو پلاؤ بھی، وغنیہ، اور اس کو گانے بھی سناؤ. یعنی قرآن سے روکنے کے لیے وہ یہ کرتا تھا کہ اس باندی کو جو اس نے خریدی تھی اسی مقصد کے لیے کہ یہ جائے گی گانا گائے گی، اور ظاہر گانے کے اندر شیطانیت ہے تو اس کی طرف انسان جلدی مائل ہوتا ہے، تو لوگ قرآن سننا چھوڑ دیں گے، اس باندی کی اور اس لڑکی کے گانے سننا شروع کر دیں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ قرآن کی طرف نہیں جائیں گے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ جو سنتا ہے تو وہ متاثر ضرور ہوتا ہے. اگر قرآن کسی کو سمجھ میں آتا ہو اور قرآن کو وہ پڑھے اور سمجھے اور کسی سے سنے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس پر اثر نہ ہو. یہ الگ بات ہے کہ کوئی سنے نہ، کوئی یہ عزم کر لے، یہ تہیہ کر لے کہ میں نے سننا نہیں ہے،
تو ظاہر ہے اگر کوئی سنتا نہیں ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، کہ اس قرآن کریم میں نصیحت ہے. کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب، اللہ فرماتے ہیں جس کی عقل ہو. یا قلب کا لفظ آیا، مفسرین نے لکھا ہے اس سے مراد عقل ہے. لمن کان لہ قلب، اس قرآن میں فائدہ اور نصیحت ان لوگوں کے لیے ہے. نمبر ایک، من کان لہ قلب، جو عقل رکھتا ہو. نمبر دو، او القی السمع، وہ کان لگا کر سنے. ایک عربی میں ہوتا ہے سمع، سمع کا مطلب ہوتا ہے سننا، اور القی السمع کے معنی ہوتے ہیں کانوں کو رکھ دینا. مطلب یہ کہ وہ بہت غور سے اور توجہ سے سنے. تو پہلی چیز کہ اس میں عقل ہو، دوسری چیز کہ غور سے سنے، تیسری چیز وہو شہید، کہ دل بھی اس کا متوجہ ہو. یہ تین چیزیں ہیں، جو تین شرائط ہیں جو اللہ نے ذکر کی ہیں کہ ان تین شرائط کے ساتھ آپ قرآن کو سنیں، قرآن آپ پر ضرور اثر کرے گا. یہ نسخہ ہے. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ قرآن مجھ پہ اثر کرے، اسلام کی تعلیمات مجھ پہ اثر کرے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا یہ نسخہ بیان فرمایا ہے. ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، یہ پہلی شرط. او القی السمع، دوسری شرط. وہو شہید، یہ تیسری شرط. پوری توجہ کے ساتھ، حاضر دماغی کے ساتھ، اپنے دل کو حاضر کر کے پوری توجہ کے ساتھ قرآن کو سنیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ قرآن آپ پر اثر نہ کرے. تو وہ یہ کوشش کرتا تھا نضر بن حارث کہ بس کسی طرح ان لوگوں کے کانوں میں قرآن کی آیت نہ پڑے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے کیا حکم دیا؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو. وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وہ رحم یہی ہوگا کہ جب آپ غور سے سنیں گے اور خاموش رہیں گے، اللہ آپ پر ہدایت کے ذریعے آپ کو رحمت عطا کرے گا. اللہ کی رحمت آپ پر یہ ہوگی کہ وہ قرآن آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا. تو یہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ لوگوں کو غافل کر دیا جائے. اب اسی وجہ سے حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ، اور قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ ہے، کہ جو لوگ عورتوں کو یا لڑکیوں کو ان سے گانے پڑھواتے ہیں، ان کو نچواتے ہیں، جن لوگوں کا یہ کاروبار ہو، یہ کام ہو، ایسے لوگوں کی آمدنی، ایسے لوگوں کی انکم حرام ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کئی احادیث میں اس پر بہت شدید وعیدیں بیان فرمائی ہیں. قرآن کریم کی آیات کے اندر اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. سورۃ النور کے اندر بغاء کا لفظ آتا ہے قرآن کریم میں، اور اس کا مقصد اسی چیز کی طرف، اسی عورت کو کہا جاتا ہے، اس عورت کو کہا جاتا ہے جو لوگوں کی نفسانی خواہشات کی تسکین کے لیے ناچتی ہے، گاتی ہے، گانے گاتی ہے اور ناجائز حرکتیں کرتی ہے. قرآن کریم نے ان کی اجرت کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے. اب یہ وہ ایک طریقہ تھا جس کو سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ دین سے روکنے کا ایک رستہ یہ تھا. اب یہاں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے، علماء نے ایک بات لکھی ہے بڑی بہترین، کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ دین ہمیں بغیر کسی قیمت کے دیا ہے. ہم جو مسلمان ہیں، ہم نے اللہ کو کوئی پیسے نہیں دیے کہ ہم نے اللہ سے پیسوں کے ذریعے ایمان خریدا ہو. پیسوں کے ذریعے ہم نے ایمان نہیں خریدا. نمبر ایک، بغیر قیمت کے اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے. دوسری چیز، بغیر طلب کے دیا ہے. ہم جب پیدا ہوئے تو ہم نے اللہ سے دعا نہیں کی تھی کہ یا اللہ مجھے مسلمان پیدا کرنا. اللہ کا ہم پر رحم ہوا، اللہ کی مہربانی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنا دیا. تو نہ تو ہم نے اللہ کو قیمت دی ہے اور نہ اللہ سے کوئی مطالبہ اور دعا کی ہے.
بغیر قیمت اور بغیر طلب کے اللہ نے ہدایت عطا فرما دی. ہدایت کا مطلب اسلام کا نور عطا فرما دیا. قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي, کہ بعض لوگ گمراہی کی چیز کو خریدتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان کسی چیز کو خریدتا ہے, پہلی چیز اس کی قیمت ادا کرتا ہے. جب آپ کسی چیز کو خریدتے ہیں, آپ دکان والے کے پاس جاتے ہیں, کوئی آلو پیاز ٹماٹر خریدتے ہیں, تو ظاہر ہے اس کی آپ قیمت دیتے ہیں اس کو کہ بھائی یہ پیسے لے لو, اتنے کلو پیاز مجھے دے دو. تو جب کسی چیز کو خریدا جاتا ہے, پہلی چیز اس میں ہوتی ہے قیمت, کہ آپ قیمت دے کر وہ چیز خریدتے ہیں. دوسری چیز اس میں ہوتی ہے طلب. ظاہر ہے آپ دکاندار کے پاس گئے ہیں تو کوئی طلب ہے, آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے, تو آپ گئے ہیں دودھ خریدنے کے لیے یا سبزی خریدنے کے لیے یا گوشت خریدنے کے لیے. تو خریدنے والا ایک تو طلب کا بھی اظہار کرتا ہے, دوسرے نمبر پر قیمت بھی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں انسان سے یہ شکوہ کرتے ہیں کہ میں نے ان کو ہدایت بغیر طلب کے اور بغیر قیمت کے عطا کر دی ہے, اور یہ لوگ گمراہی کو قیمت دے کر, پیسے دے کر اور باقاعدہ طلب کر کے خرید رہے ہیں. گمراہی کو یہ لوگ پیسے بھی دیتے ہیں گمراہ ہونے کے لیے, نمبر 2 اس کی طلب بھی دل میں رکھتے ہیں کہ میں گمراہ ہو جاؤں. طلب یہ نہیں ہوتی کہ میں گمراہ ہو جاؤں, لیکن خریدنا اس بات کی دلیل ہوتی ہے, کسی چیز کو خریدنا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ آپ اس کی طلب رکھتے ہیں. کوئی 1000 دفعہ انکار کرے کہ مجھے طلب نہیں ہے, ایک آدمی ایک چیز خرید رہا ہے, تو اب اس کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں کہ اس کو اس چیز کی طلب ہے. اگر طلب نہ ہوتی یہ خریدتا کیوں؟ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ کیا کہ میں نے تمہیں بغیر قیمت بغیر طلب کے ہدایت دے دی, اور انسان اپنی گمراہی کا سامان خریدتا ہے اور اس کی طلب رکھتا ہے. اب یہاں ایک بات, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے اس آیت کی تفسیر میں, لہو الحدیث. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 دفعہ قسم کھا کر فرمایا, واللہ الذی لا الہ الا ہو, قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. واللہ الذی لا الہ الا ہو, قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں. واللہ الذی لا الہ الا ہو, قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں. 3 دفعہ قسم کھا کر فرمایا کہ اس سے مراد گانے گانا ہے, الغناء. کہ قرآن میں جو لہو الحدیث آیا ہے, حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں 3 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس سے گانے مراد ہیں. اب اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع, کہ گانا انسان کے دل میں منافقت کو ایسے اگاتا ہے جس طرح پانی سبزے کو اگاتا ہے. جس طرح آپ پانی دیتے ہیں تو سبزہ اگتا ہے, وہ سرسبز و شاداب ہوتا ہے, تازہ ہوتا ہے, لہلہاتا ہے. تو حدیث شریف کے مطابق جو آدمی گانا سنتا ہے تو اس گانے کی وجہ سے اس کے دل میں منافقت پیدا ہوتی ہے, اور بالکل اس طرح یہ تشبیہ حدیث میں دی گئی ہے, بالکل اس طرح اس کے دل میں منافقت پیدا ہوتی ہے گانے سننے سے, جس طریقے سے پانی سے سبزہ اگتا ہے. اب اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے, علماء نے لکھا ہے کہ یہ گانا ایک ہے شراب پینا. شراب پینے سے انسان کا جسم, انسان کی عقل, اس پر اثر ہوتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا دماغ کام نہیں کرتا, اس کا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے. گویا وہ شراب اس کے دماغ پر, اس کے جسم پر ایک طرح سے جادو کر دیتی ہے, اور وہ مسحور ہو جاتا ہے شراب کے نشے میں. علماء نے لکھا ہے گانا یہ انسان کے دل کو نشے میں مبتلا کر دیتا ہے. جس طرح شراب پینے والے شخص کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا, اچھے برے کی تمیز اس کی عقل نہیں کر سکتی, باپ بیٹے کی تمیز شراب پینے والا اس نشے کی حالت میں نہیں کر سکتا, تو گانے سننے کا اور اس کا عادی بننے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل صحیح اور غلط کی تمیز کرنا چھوڑ دیتا ہے. اس کا نشہ انسان کے دل پر ہوتا ہے,
اس کا نشہ انسان کی روحانیت پر ہوتا ہے. شراب کا نشہ اس کے جسم پر اور گانے کا نشہ اس کی روحانیت پر. تو جس آدمی کی روحانیت کو نشہ چڑھ جائے اور وہ نشے میں آ جائے, اس کو پھر کیا پتہ چلے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ اس پر قرآن کی بات کیسے اثر کرے گی؟ اب اللہ تعالیٰ نے جو منع فرمایا سورہ لقمان کی اس آیت میں, وہ اسی لیے منع فرمایا. اور ان کا یہ حربہ تھا, یہ اس وقت کے کافر کا, نضر بن حارث کا, یہ سیرت ہے نضر بن حارث کا. آپ اس آیت کی تفسیر سورہ لقمان آیت نمبر 6 کی آپ تفسیر اٹھا کر پڑھیں تو آپ کو تفسیر میں لکھا ہوا ملے گا کہ نضر بن حارث نے یہ حربہ اپنایا تھا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن سے روکنے کے لیے اگر کوئی کارگر حربہ ہو سکتا ہے تو ان میں سے ایک حربہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو ناچ گانے کے اندر مبتلا کر دو. یہ قرآن ہے, قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں, کوئی تاریخ نہیں سنا رہا, یہ قرآن کی آیت ہے. بار بار اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ نوٹ کریں سورہ لقمان آیت نمبر 6, تاکہ آپ کو پتا ہو کہ قرآن میں اللہ نے ہمیں کیا فرمایا ہے. اب اس کے لیے اور کوئی دلیل نہیں چاہیے کہ مسلمان کو, اس لیے کہ اللہ نے آگے فرمایا لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم, لیضل, کہ اس کے ذریعے وہ انسان لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ اس طرح کی فضول چیزیں, ناچ گانے کی محفلیں, یہ چیزیں انسان کو گمراہی میں لے کر جاتی ہیں. اور اس کا نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ ہوتا ہے وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا, کہ پھر وہ دین کا, اہل دین کا, شعائر اللہ کا, قرآن حدیث کا, اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے. یہ نتیجہ ہوتا ہے. مذاق کیوں اڑاتا ہے؟ مذاق اس لیے اڑاتا ہے کہ اس کی روحانیت پر وہ نشے میں آ گئی ہے. اس کی روحانیت پر گانے نے, غیر اسلامی چیزوں نے شراب کی طرح نشہ چڑھا کر اس کو مدہوش کر دیا ہے. اب جب اس سے دین کی بات کی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے, ہمارے مسلمان کہتے ہیں نا, اس دن میں نے کوئی مسئلہ بیان کیا تھا, ہاں یہ ٹک ٹاک کے حوالے سے میں نے کلپ ریکارڈ کروایا تھا کہ بھائی اس میں فحاشی ہے, عریانی ہے, لڑکیاں ناچ رہی ہیں, گانے ہیں, پتہ نہیں کیا دنیا جہان کی بےہودگی اس کے اندر جمع کر دی گئی ہے. ہمارے ہر نوجوان نے اس کو انسٹال کیا ہوا ہے, اس کو استعمال کر رہے ہیں. یعنی حد درجے کی بےہودگی جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے تھے. خود ہماری مسلمان لڑکیاں, مسلمان لڑکے اس میں ویڈیوز بنا بنا کر, اور فحش ویڈیوز, ناچ رہے ہیں, اس میں گانے گا رہے ہیں. میں یہ حدیث کئی دفعہ سنا چکا ہوں, حدیث شریف میں آتا ہے کل امتی معافن الا المجاہرین, میری امت کے سارے لوگوں کو اللہ معاف کرے گا, کھلم کھلا گناہ کرنے والوں کو اللہ معاف نہیں کرے گا. یہ حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. اور صحابہ نے پوچھا کہ مجاہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا مجاہر اس شخص کو کہتے ہیں کہ وہ رات کو ایک گناہ کرتا ہے, اللہ اس پہ پردہ ڈال دیتا ہے, وہ صبح اٹھ کے لوگوں کو کہتا ہے کہ عملت البارحۃ کذا و کذا, میں نے کل رات کو یہ گناہ کیا اور یہ گناہ کیا. ہم جب ناچنے کی, گانے کی ویڈیوز بنا بنا کے اس پہ ڈال رہے ہیں تو یہ لوگوں کو ہم نہیں بتا رہے کہ میں یہ ناچ رہا ہوں, میں یہ گا رہا ہوں, کل رات کو میں ناچا تھا, یا آج رات کو میں ناچا ہوں, یا آج رات کو میں گانا گا رہا ہوں. اس سے بڑھ کر مجاہرت کی اور کیا مثال ہوگی؟ اب میں نے یہ پوری تفصیل سے بیان کیا کہ جس ایپلیکیشن میں اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہوں اور اس سے بچنے کا تصور ہی نہیں ہے اس ایپلیکیشن میں, تو ایسی ایپلیکیشن کا استعمال کرنا ناجائز اور حرام ہے. استعمال کر ہی نہیں سکتا کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ اس ایپلیکیشن کو میں ناجائز چیزوں سے بچ کر استعمال کروں گا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب میں نے یہ مسئلہ بیان کیا, آگے سے ایک صاحب نے کمنٹ کیا کہ یہ وہی پتھر کے دور کی باتیں کر رہے ہیں مولوی صاحب, پتھر کے دور کی باتیں کر رہے ہیں. یہ میں بتا رہا ہوں وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. آج ہمیں لوگ یہی طعنہ دیتے ہیں کہ یہ وہی 1400 سال پرانے, آج تک ان کا دماغ وہی پرانا ہے. ہمارا دماغ پرانا نہیں, الحمدللہ ہم اس زمانے میں جی رہے ہیں, اس زمانے کے سارے تقاضے ہمارے سامنے. دینی تعلیم بھی میں نے حاصل کی ہوئی ہے, دنیاوی تعلیم میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں اس وقت کراچی یونیورسٹی سے, اور کئی یونیورسٹیوں میں پڑھا چکا ہوں اور پڑھا رہا ہوں.
میں بے خبر نہیں ہوں, اس ٹیکنالوجی کا استعمال مجھے اچھے اچھے لوگوں سے اچھا آتا ہے. جدید ٹیکنالوجی کا استعمال اچھے اچھے لوگوں کو اتنا نہیں پتا ہوگا جتنا مجھے پتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کنویں کے مینڈک ہیں, ان کو کچھ پتا نہیں ہے. میں دینی مدارس میں بھی پڑھا ہوں, یونیورسٹیوں میں بھی پڑھا ہوں, دینی مدرسے میں بھی پڑھاتا ہوں, یونیورسٹی میں بھی پڑھاتا ہوں, اور دنیا کے ہر قسم کے لوگوں سے میرا واسطہ پڑتا ہے. دنیا جہان سے لوگ رابطے کرتے ہیں, مسائل پوچھتے ہیں, مشاہدہ ہے میرا. اب لوگ سمجھتے ہیں ان کو کچھ پتا نہیں. بھائی ہمیں سب کچھ پتا ہے, ان سب کچھ پتا ہونے کے بعد یہ بات کر رہے ہیں ہم. اب ایسا تو نہیں ہو سکتا, وہ کہتے ہیں خود بدلتے ہیں, نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں, کہ ہم خود نہ بدلیں اور یہ دیکھیں کہ بس ماحول یہ چل رہا ہے تو بس اس ماحول کے اندر ڈھل جاؤ, اور جو لوگ جو کر رہے ہیں بس ان کے ساتھ وہ کام کرتے چلے جاؤ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تو یہی تو کیا گیا تھا. وہ کہتے تھے ہم تمہیں گانے سناتے ہیں, اس میں زیادہ مزہ آئے گا. روم اور فارس کے بادشاہوں کے قصے سناتے ہیں, اس میں زیادہ مزہ آئے گا. قرآن میں کیا مزہ آئے گا؟ یہ تو ساری سنجیدہ سنجیدہ باتیں, اور اس میں کبھی عذاب کا تذکرہ ہے تو کبھی کسی عذاب کا تذکرہ ہے تو کبھی کسی کا تذکرہ ہے. تو حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ یہ اعتراضات اس زمانے میں کافروں کی طرف سے ہوتے تھے, لیکن آج کے دور میں نظریاتی جنگ, اور اس نظریاتی جنگ میں کافر ہمارے اوپر اتنے حاوی ہو گئے ہیں کہ اب جو ان کا مقصد تھا اس نظریاتی جنگ سے کہ مسلمانوں کے دلوں میں شک پیدا کر دیا جائے کہ ہم ٹھیک ہیں یا غلط ہیں, ایسا محسوس ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں دیکھ کر کہ گویا وہ اپنی اس جنگ میں فتح حاصل کر رہے ہیں مسلمانوں پر, کہ مسلمانوں کے دلوں میں شکوک پیدا کرنے میں وہ گویا کامیاب ہو گئے. تو یہ پہلا, یہ 9واں طریقہ ہے. 8واں طریقہ ہے, پہلے 7 طریقے میں ذکر کر چکا ہوں, یہ 8واں طریقہ ہے دین کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کا. یہ بات میں بار بار کر چکا ہوں, کوئی شخص آپ کو یہ نہیں کہے گا دین پر عمل نہیں کرو, کوئی شخص آپ کو یہ نہیں کہے گا دین پر عمل نہیں کرو. آپ کو کوئی کہے گا آپ اس کا منہ توڑ دیں گے کہ بھائی کیوں میں دین پہ عمل نہیں کروں. ہاں وہ یہ کہے گا کہ یہ گانا مارکیٹ میں آئے, یہ گانا سن لو, یہ فلم مارکیٹ میں نئی ریلیز ہوئی ہے, یہ فلم دیکھ لو. تو آپ تو کہیں گے میں فلم دیکھ رہا ہوں, حقیقت میں وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ دین سے دور ہو جائیں. او بھائی اتنا ڈائریکٹ وے میں تو کوئی بھی نہیں کہتا, اتنا ڈائریکٹ تو شیطان بھی انسان کو نہیں کہتا کہ کافر ہو جا. تو انسان کہاں سے آپ کو کہے گا؟ شیطان کبھی انسان کو یہ کہتا ہے کہ کافر ہو جا. وہ جب نماز کے لیے انسان آتا ہے تو شیطان کیا کہتا ہے کہ نماز نہیں پڑھ. شیطان بھی یہ نہیں کہتا, شیطان کہتا ہے ابھی تھوڑی دیر بعد پڑھ لینا, تھوڑی دیر بعد چلے جانا, ابھی مہمان بیٹھے ہوئے ہیں, فلاں مسجد میں پڑھ لینا, ابھی ٹائم ہے بعد میں پڑھ لینا, یہ کر لینا. شیطان بھی اس طرح گمراہ کرتا ہے. وہ انسان تو پھر انسان ہے. شیطان اگر کسی انسان کو ڈائریکٹ یہ کہہ دے کہ نماز نہیں پڑھنا, وہ تو فوراً اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا, کیوں نہیں پڑھوں نماز. یہ نہیں کہتا شیطان, شیطان گھما پھرا کے بات کرتا ہے. تو یہ جو گانے ہیں, یہ جو فلمیں ہیں, یہ جو ڈرامے ہیں, آپ دیکھ لیں. اب یہ زندہ مثال ہے نا, یہ تو مشاہدہ ہے, یعنی یہ تو آبزرویشن ہے, آپ کا بھی مشاہدہ ہے, یہ تو کسی مولوی کا مشاہدہ نہیں ہے. آج ہمارے نوجوانوں کو کس چیز نے دور کیا ہے دین سے؟ کس چیز نے دور کیا ہے؟ انہی فضول چیزوں نے دور کیا ہے. کبھی وہ فلموں میں لگے ہوئے ہیں, کبھی ڈراموں میں لگے ہوئے ہیں, کبھی گانوں میں لگے ہوئے ہیں, کبھی سوشل میڈیا پر ایسے بے تحاشا وقت فضول ضائع کر رہے ہیں, اسی میں مگن ہیں. ہمارے والدین نے دین کی تربیت دی نہیں بچے کو, وہ اسی میں مگن 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 دنیا سے چلا جاتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو ہمارے نوجوانوں کی دین سے دوری کی وجہ وہ چیزیں ہیں جو باطل نے قرآن کے متبادل اور الٹرنیٹ کے طور پر دنیا کو دی ہیں. یہ گانے, یہ فلمیں, یہ ڈرامے کافروں کی جانب سے قرآن کا الٹرنیٹ ہیں. کہ قرآن کو کیا سنو گے پڑھ کر, اور کیا سمجھو گے مسجد میں بیٹھ کر؟ تفریح چاہیے, مزے لینے ہیں تو فلم دیکھو, گانے سنو, لڑکیوں کے ساتھ باتیں کرو, ان کے ساتھ گپ شپ لگاؤ, ان کے ساتھ جا کے گھومو پھرو. مزہ تو اس چیز میں, بعد میں توبہ کر لینا. تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ہم جو قرآن نے اس کا تذکرہ کیا, قرآن زندہ کتاب ہے, قیامت تک کے لیے ہے. قرآن کوئی اس وقت کے زمانے کے لیے نہیں تھی, آج کے لیے بھی ہے. تو اس آیت کو سامنے رکھیں کہ انسان اس طرح کی فضول چیزوں میں مبتلا ہو کر دین سے دور ہوتا ہے.
اور دین سے دور ہونے کے نتیجے میں پھر وہ دین اور اہل دین کا مذاق اڑاتا ہے، اور ان کے بارے میں اسی آیت میں اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کو میں قیامت کے دن رسوا کر دینے والے عذاب میں مبتلا کروں گا۔ رسوا کر دینے والا عذاب، عذاب آخرت میں بہت سارے لوگوں کو ہوگا، اس کی شکلیں مختلف ہوں گی۔ اس کام میں مبتلا شخص کو اللہ فرماتے ہیں میں ایسا عذاب دوں گا جو اس کو ساری انسانیت کے سامنے ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ اس سے بڑا عذاب کوئی ہو سکتا ہے کہ ساری انسانیت کے سامنے، ماں باپ کے سامنے، استادوں کے سامنے، اولاد کے سامنے، بہن بھائیوں کے سامنے، سب کے سامنے اللہ کسی کو رسوا کر دے اور ذلیل کر دے؟ اس سے بڑا عذاب اور کیا ہوگا؟ تو اس لیے بحیثیت مسلمان ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ یہ جو میں ساری چیزیں بتا رہا ہوں یہ سیرت کی روشنی میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو آج حربے اپنائے جا رہے ہیں ان کی صرف صورت نہیں ہے، اس کی بنیاد پرانی ہے۔ اس کی صورتیں نہیں ہیں کہ کبھی اس کی صورت گانے کی ہوگی، کبھی اس کی صورت کسی مزاحیہ ویڈیو کی ہوگی، کبھی اس کی صورت کسی فلم کی ہوگی۔ صورتیں مختلف ہیں، مقصد کوئی بھی ایسی چیز جو انسان کو قرآن سے غافل کر دے۔ اب ہمارے ہاں آپ دیکھیں، ہمارے ایک دفعہ حکومت نے اعلان کیا کہ ہم پتہ نہیں 1100 سینما گھر، کتنے سینما گھر بنائیں گے پاکستان میں نئے، اور اس سے ہماری فلم انڈسٹری ترقی کرے گی۔ فلم انڈسٹری ترقی کرے گی تو ملک ترقی کرے گا۔ یہ مسلمانوں کی سوچ ہے۔ مسلمان ہیں نا ہم سب، ہمارے حکمران بھی مسلمان ہیں۔ ان کو یہ سوچ کہاں سے ملی؟ یہ تربیت ان کو کہاں سے ملی؟ کس نے دی ان کو یہ تربیت؟ یہ تربیت باطل نے کی ہے، اور باطل نے میڈیا کے ذریعے کی ہے، نظام تعلیم کے ذریعے کی ہے۔ نظام تعلیم یہ جو 5th جنریشن وار ہے یا الغزو الفکری نظریاتی جنگ ہے، اس میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے الفن للفن، کہ آپ ہنر برائے ہنر سیکھیں۔ ہنر برائے ہنر، آپ کوئی ہنر اس لیے نہیں سیکھیں کہ آپ اس میں ترقی کریں گے، اس کو اپنائیں گے، اس سے آگے آپ کوئی ایجادات کریں گے، نہیں۔ ہنر برائے ہنر، آپ اس لیے انجینئر بنیں کہ آپ کے ساتھ ٹائٹل لگ جائے کہ یہ انجینئر ہے، نیا کوئی کام آپ نے نہیں کرنا، نیا کوئی کام آپ نے نہیں کرنا، آپ نے سارے وہ کام کرنے جو انگریزوں نے کیے ہوئے، آپ نے بس اس کو چلانا ہے۔ ہیلپر انہوں نے اپنے لیے ڈھونڈے ہوئے، ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ یہ بناتا ہے۔ ان کی بنائی ہوئی مشینری، ان کے بنائے ہوئے سسٹم کا ایک پرزہ ہم بن جاتے ہیں، ان کی بنائی ہوئی مشینیں ہم بٹن آن کر کے اور بٹن آف کر کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ میں انجینئر بن گیا ہوں، میں نے MBA کر لیا، اور میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا۔ تو ہنر تو آپ کو سیکھنا تھا کہ اس ہنر کو آپ کسی مقصد میں استعمال کرتے۔ آپ انجینئر بنے تو آپ کو پتا ہوتا کہ اب میں نے اس سے امت کو کیا فائدہ پہنچانا ہے، اپنے ملک کو کیا فائدہ پہنچانا ہے، اس میں کیا ایسی جدت لا سکتا ہوں، کیا اس میں ایسی نئی چیزیں لا سکتا ہوں جو آج تک دنیا نے نہیں دی۔ ہمارے ہاں اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں لوگ کیوں پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں اچھی جاب مل جائے گی، نوکر بننے کے لیے، ملازم بننے کے لیے ہماری پڑھائی ہے۔ تو جو آدمی پڑھے اس نیت سے کہ میں نوکر بنوں گا، جو اس نیت سے پڑھے کہ میں نے ملازم بننا ہے، وہ امت کو کیا دے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو اس طریقے سے دیکھیں، یہ ایک بات ذہن میں رکھیں، ہم جب بات سنتے ہیں تو بسا اوقات اس وقت بات اثر کرتی ہے کہ ہاں بہت اچھی بات ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن پھر بھی اپنی اولاد کو اس طرف لے کر نہیں آتے۔ تو اپنی اولاد کو دین سے جوڑیں، مسجد سے جوڑیں، مدرسے سے جوڑیں، علماء سے جوڑیں، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ قرآن سے جوڑ جائیں گے۔ قرآن سے اب دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے سامنے کوئی مسئلہ بیان کریں، کوئی بات اس کو بتائیں تو وہ آگے سے پوچھتا ہے اس کی دلیل کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے۔ اب دیکھیں دلیل کا مطالبہ کرنا غلط نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ کا مخاطب ہے، جو آپ سے دلیل کا مطالبہ کر رہا ہے، اس کی اتنی صلاحیت، اتنی ذہنی اپروچ تو ہونی چاہیے کہ وہ اس دلیل کو سمجھ سکے۔ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو دوائی لکھ کر دیتا ہے، آپ اس سے پوچھتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ نے یہ گولی مجھے لکھ کر دی ہے،
یہ سیرپ مجھے کیوں لکھ کر دیا, اس کی دلیل کیا ہے. اب وہ موٹی موٹی بات تو آپ کو بتا دے گا, بھائی آپ کو کھانسی ہے, یہ کھانسی کا شربت ہے اس لیے لکھ کے دے دیا ہے. اب آپ کہیں نہیں اس کی فلسفی کیا ہے, اس کے پیچھے لاجک کیا ہے, تو وہ آپ کو کہے گا جا کے کسی میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیں, آپ کو خود پتہ چل جائے گا کیا فلسفی ہے اس کی. دنیا کے کسی بھی شعبے میں چلے جائیں, اس شعبے کے ماہر سے جب آپ کام کروائیں گے, بات کریں گے, تو آپ اس سے دلیل نہیں مانگیں گے, مانگیں گے بھی تو وہ موٹی موٹی بات بتا کے آپ کو بتا دے گا, آپ بھی مطمئن ہو جائیں گے. دین کے معاملے میں کیا ہوتا ہے, اب آج کل یہ بڑا لوگ کہتے ہیں کہ حدیث بیان کرتے ہیں, حدیث نمبر نہیں بتاتے. تو یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھیں, یہ حدیث نمبر کا مطالبہ کرنا اس شخص سے جو آپ کو حدیث کی عربی عبارت پڑھ کے سنا رہا ہو, پوری حدیث جو آپ کو عربی میں پڑھ کے سنا رہا ہو, اس سے حدیث نمبر کا مطالبہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آدمی سب سے بڑا جاہل ہے. اگر اس کو اتنا ہی حدیث کا ترجمہ اور تشریح آتی تھی تو حدیث نمبر تو ان لوگوں کو بتایا جاتا ہے جس کو حدیث نہیں آتی, اس کو کہا جاتا ہے فلاں نمبر حدیث ہے. جس کو حدیث آتی ہے اس کے سامنے عربی پڑھ کے سنا دی, اس کے لیے تو ساری کتابوں میں تلاش کرنا آسان ہو گیا کہ ان الفاظ کو کتابوں میں تلاش کرو کہ یہ الفاظ کتابوں میں موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں. لیکن اس کو چونکہ ترجمہ پڑھنا ہوتا ہے, اس کو ترجمہ چاہیے ہوتا ہے کہ یہ ترجمے کے ساتھ کس نمبر پہ. اب نمبرنگ کیا ہوتی ہے کہ پاکستان میں حدیث کو کوئی نمبر دیا ہوا ہے, اسی حدیث کو عالمی سطح پہ کوئی اور نمبر دیا ہوا ہے, اب اسی میں وہ چکرا کے رہ جاتے ہیں اور اس کو اتنا پتہ نہیں چلتا کہ یہ حدیث کہاں لکھی ہوئی ہے, حالانکہ وہ مولوی صاحب حدیث کی عربی عبارت پڑھ رہا ہوتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی اہلیت اور صلاحیت کتنی ہے, لیکن نہیں, دلیل اس کو چاہیے. تو اچھی بات ہے, جب آپ آئیں گے قریب تو آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آنا شروع ہوگا, ہمارے مسلمان نوجوانوں کو سمجھ میں آنا شروع ہوگا کہ دلیل ہے یا بغیر دلیل کے بات ہے. تو ایک چیز یہ ہے, یہ 8واں طریقہ ہے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا اور لوگوں کو دین سے دور کرنے کا اور دین کے کام کرنے والوں کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کا. یہ ہمارے راستے میں بھی رکاوٹ ہے نا, آج ہم بھی دین کی بات کر رہے ہیں, دین کی دعوت دے رہے ہیں, یہ چیزیں ہمارے راستے میں رکاوٹ ہیں. آپ دیکھ لیں ہمارے نوجوان اس میں مبتلا ہیں, مبتلا نہیں ہوتے تو ابھی مسجد میں بیٹھے ہوتے. تو یہ آج بھی دین کا کام کرنے والوں کو وہی رکاوٹیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تھی. ہاں, دین کا کام کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کی پرواہ نہیں کرنی, اور الحمدللہ علماء حق اس کی پرواہ نہیں کرتے. دنیا خوش ہو, دنیا ناراض ہو, کوئی سنے کوئی نہ سنے, انما علیک البلاغ. داعی کا کام, عالم کا کام, دین کا کام کرنے والے کی ذمہ داری آپ بات پہنچا دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا, میں نے تمہیں دین کی بات پہنچا دی, الا هل بلغت, کیا میں نے دین کا پیغام تمہیں پہنچا دیا؟ سب نے کہا نعم, ادیت الامانہ ونصحت الامہ وبلغت الرسالہ. آپ نے فرمایا اللہم اشہد, اے اللہ گواہ ہو جا. 3 دفعہ آپ نے پورے مجمع سے پوچھا کیا میں نے اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا دیا؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ ہاں آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا. آپ نے فرمایا اے اللہ آپ گواہ بن جائیے. حضور نے اللہ کو گواہ بنا دیا 3 دفعہ اور کہا یہ سارے لوگ آپ کے سامنے گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے. تو جہاں اب یہاں جو دوسری بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ جہاں اہل باطل اپنے غلط کاموں سے باز نہیں آتے تو ہمارے اہل حق کو بھی اہل باطل کے ان کاموں کی وجہ سے حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے. سیرت میں دوسرا درس ہمیں یہ بھی ملتا ہے, ایک درس تو یہ ملتا ہے کہ یہ طریقہ ہے گمراہ کرنے کا, دوسرا درس یہ ملتا ہے کہ دین کا کام کرنے والوں کو اسلام کسی بھی موقع پر اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ حوصلہ ہار کے بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ یار کوئی بات سنتا ہی نہیں تو میں بات نہیں کرتا. یہ بھی سیرت کا درس ہے, اور یہی وہ سیرت کا درس ہے جس کو پکڑ کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں. آج کے دور کے اندر دین کا کام کرنا بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کافروں کو دعوت دی تھی, کافروں کے معاشرے میں, مشرکین کے معاشرے میں, لیکن آج تو مسلمانوں کے معاشرے میں دین کا کام کرنا بہت مشکل ہے. ہمارے تبلیغ والے ساتھی کسی کے پاس جاتے ہیں تو لوگ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں ادھر ادھر,
ویسے بیٹھے ہوئے ہوں گے، گپ شپ لگا رہے ہوں گے، کوئی جائے گا گشت پہ تو بھائی وہ تبلیغ والا آپ کے کیا بولے گا، آپ کو سن لیں بھائی تھوڑی دیر اس کی بات یار، وہ آپ کو یہی بولے گا ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، کو آپ کے 2 منٹ قیمتی بن جائیں گے. بیان آپ نے مسجد میں آ کے نہیں سننا، نہیں سنیں، بات تو اس کی سنیں کم از کم. تو یہ اندازہ لگائیں. اور یا کیا ہوتا ہے، پہلے سے طے کیا ہوتا ہے کہ کوئی تبلیغی آئے گا بس سر نیچے کر کے سنو، اور اس نیت سے سنو کہ ہم نے سمجھنا نہیں ہے. یہ المیہ ہے ہمارا. قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں فی آذاننا وقر، کہ ہمارے کانوں میں ڈاٹ پڑی ہوئی ہے، ومن بیننا وبینک حجاب، اور ہمارے اور تمہارے درمیان حجاب ہے، فاعمل اننا عاملون، آپ اپنا کام کرو ہمیں اپنا کام کرنے دو. اب یہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. تو دین کا کام کرنے والوں کو اب آپ دیکھ لیں، تبلیغ کا کام، تبلیغ کے کام کو آپ دیکھیں، ان کی ساری دنیا کے پاس جاتے ہیں، سارے مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں، کوئی نہیں سنتا اس کے پاس بھی جاتے ہیں، کوئی سنتا ہے اس کے پاس بھی جاتے ہیں. ورنہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں، جو تبلیغ میں چل رہا ہوتا ہے، جو لوگوں کو دعوت دے رہا ہوتا ہے، اس کے بھی بیوی بچے ہوتے ہیں، وہ بھی ہماری طرح انسان ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے، اس کو بھی کھانا ہے، اس کو بھی پینا ہے، اس کو بھی اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، بچوں کو تعلیم دلوانی ہے، اس کے بھی رشتہ دار ہیں، چچا ہے، پھوپھی ہے، ماموں ہیں، سب رشتہ دار ہیں. ساری ضروریات جو آپ کے ساتھ ہیں وہی اس تبلیغی کے ساتھ بھی ہے، وہی اس عالم کے ساتھ بھی ہے. وہ اگر آگے سے یہ کہہ دیتا ہے یار کوئی نہیں سنتا تو نہ سنے، اپنا کام کرے، ہماری کون سی ذمہ داری ہے؟ ساری دنیا کو ہدایت پہ لانا کوئی میری ذمہ داری تو نہیں ہے. مسلمان ہوتا ہے تو اپنے لیے ہوگا، کافر ہوتا ہے تو اپنے لیے ہوگا، وہ اپنی قبر میں جائے گا، میں اپنی قبر میں جاؤں گا. لیکن نہیں، وہ ایسا نہیں کرتے، اس لیے کہ سیرت نے ہمیں یہ سکھایا نہیں ہے. سیرت نے ہمیں یہ نہیں سکھایا. سیرت نے یہ سکھایا ہے کہ باطل اپنی کوشش کرے گا، تم نے اپنی کوشش کرنی ہے، اور بالآخر نتیجہ العاقبۃ للمتقین، انجام اور فتح بالآخر جو ہوگی وہ متقین کی ہوگی. اور دنیا الحرب بیننا وبینہم سجال ینالون منا وننال منہم، دنیا میں جو جنگ ہے، کبھی کافر اوپر آئیں گے، کبھی مسلمان اوپر آئیں گے، لیکن یہ طے شدہ بات ہے العاقبۃ للمتقین، کہ انجام اور آخری فتح وہ اللہ تعالی متقین کو دے گا. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اللہ فرماتا ہے میں نے زبور میں یہ بات لکھ دی تھی کہ اس زمین کا وارث میں اپنے نیک بندوں کو بناؤں گا. ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، اللہ فرماتے ہیں اس کے اندر عبادت کرنے والوں کے لیے کافی کچھ نشانیاں ہیں. تو اس کو بھی قرآن کریم نے واضح کر دیا ہے. تو بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی ساتھی جب کام کر رہا ہوتا ہے، یہ ہمارے معاشرے کا ایک جیتا جاگتا مسئلہ ہے. مثال کے طور پر آپ کسی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، آپ کسی کلاس میں پڑھاتے ہیں، کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں. اب کوئی بات ایسی ہوئی جو خلاف شریعت ہے، مثال کے طور پر کوئی سودی معاملہ ہے، آپ اس کو کہتے ہیں یار یہ سودی معاملہ ہے، ایسا نہیں کرو. تو آگے سے وہ ڈائریکٹ کیا کہتے ہیں، یار زیادہ مولوی بننے کی کوشش نہیں کرو، زیادہ مولوی بننے کی کوشش. یہ نہیں، یہ بالکل کامن مسئلہ ہے ہمارا. اس دن وہ ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، جو لاہور میں کچھ دنوں پہلے شیطان کا مجسمہ لگایا تھا میوزیم کے باہر، شیطان کا مجسمہ بنا کے لگایا ادھر. اس پہ لوگوں نے احتجاج کیا کہ بھائی یہ بھی کوئی ڈھنگ کا کام ہے، شیطان کا مجسمہ بنا کے لگایا ہوا ہے ادھر. تو وہ کہہ رہے ہیں ہماری یونیورسٹی کا گروپ ہے، میں نے اس میں لکھا، کوئی تحریر تھی وہ میں نے وہاں پہ بھیجی کہ بھائی یہ شیطان کا مجسمہ لگایا گیا، اس پر احتجاج کرنا چاہیے، یہ وہ. تو وہ کہہ رہے ہیں آگے سے مجھے سب نے جواب دیا، ان کے ٹیچر نے، کہ زیادہ مولوی بننے کی کوشش نہیں کرو. اب اس کے بعد کیا بچ جاتا ہے؟ اس کے بعد جو بچتا ہے، اس کے بعد جو کمال کی چیز ہے، کمال کی چیز یہ کہ اس کو آپ پی جائیں، اس بات کو آپ پی جائیں. وہ آپ کو کہہ رہا ہے مولوی بننے کی کوشش نہ کریں، اس نے کہی، وہ آپ کی بات نہیں سن رہا، تو آپ کیوں سن رہے ہیں اس کی بات؟ وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس نے جو یہ بات کی کہ مولوی بننے کی کوشش نہ کریں، آپ بھی اس کی بات
نہ سنیں، آپ اپنی بات جاری رکھیں، نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر آپ کو فتح حاصل ہوگی۔ لیکن اگر اس کی اس بات پر کہ زیادہ مولوی بننے کی کوشش مت کرو، آپ رک گئے، اس کا مطلب وہ کامیاب ہو گیا، آپ ناکام ہو گئے، اس کو آپ نے کامیاب کر دیا۔ آپ کی کامیابی اور ناکامی کا مدار اس ایک چیز پر ہے، اس ایک دیوار کو آپ توڑ دیں۔ اس نے یہ تانا دیا مولوی بننے کی کوشش مت کرو، آپ نے کہا میں مولوی بننے کی کوشش کروں گا، بات ختم۔ لیکن آپ خود ہی پریشان ہو گئے کہ یار واقعی میں یہ تو مجھے مولوی بنا رہے ہیں، لہٰذا چپ ہو جاؤ۔ بس جب آپ چپ ہو گئے، اس کا مطلب باطل کامیاب اور حق پہ جو شخص ہے وہ ناکام ہو گیا۔ سیرت ہمیں یہ چیز نہیں سکھاتی، سیرت ہمیں یہ چیز سکھاتی ہے کہ وہ آپ کو تانا دے رہا ہے تو وہ باطل پر ہے۔ غلط آدمی اپنے غلط کام پہ ڈٹا ہوا ہے، اس کو شرم نہیں آ رہی، اور جو حق کام کرنے والا ہے اس کو اپنے حق کام پہ شرم آ رہی ہے۔ تو اس سے بڑی تلبیس اور اس سے بڑا خلط ملط کرنا، حق اور باطل کو گڑ مٹ کر کے لوگوں کو کنفیوز کرنا، اور کیا ہوگا کہ جو سچ بول رہا ہے، یہ ہمارے میڈیا کا سلوگن ہے کہ جھوٹ اتنی تیزی سے، اتنی شدت کے ساتھ بولو کہ لوگ اس کو سچ سمجھنا شروع ہو جائیں۔ یہ ایک جرمن فلاسفر تھا بہت بڑا، اس نے یہ تھیوری دی تھی اس میڈیا کو کہ جھوٹ اتنی شدت کے ساتھ اور اتنے پکے انداز سے بولو کہ لوگ اس سچے شخص کو سمجھیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اس جھوٹے شخص کو سچا سمجھنا شروع کر دیں۔ ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ تو بھائی آپ کو اگر اللہ نے دین کی کچھ تھوڑی بہت سمجھ دی ہے تو پھر آپ کو یہ حوصلہ پیدا کرنا ہوگا، یہ حوصلہ پیدا کرنا ہوگا کہ آپ کو کوئی مولوی کہتا ہے تو مولوی کہے، کوئی تبلیغی کہتا ہے تو تبلیغی کہے، کچھ بھی کہتا ہے۔ ہمیں بھی لوگ مولوی کہتے ہیں نا، ہم تو ہیں مولوی، تو ہمیں تو فخر ہے اس پر، ہمیں تو اس بات پہ فخر ہے۔ ہمیں کوئی کہتا ہے مولوی، ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارے لیے نسبت کی بات ہے۔ ہم حقیقت میں ہو یا نہ ہو، دنیا کہتی ہے، ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ تو کیا ہو گیا، ہمیں کھانا نہیں مل رہا، ہمیں پینے کو نہیں مل رہا، ہمیں رہنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی، ہمیں اللہ نے عزت نہیں دی، کیا نہیں دیا اللہ نے ہمیں؟ سب کچھ دیا اللہ نے، کچھ نہیں ہوا۔ بات اتنی تھی کہ لوگوں نے کہا آپ مولوی، ہم نے کہا ہاں میں مولوی ہوں اور مجھے اس پر فخر ہے، بات ختم۔ اب دوسرے آدمی کی بات مجھ پہ اثر اس لیے نہیں کر سکتی کہ اس نے جو تانا دینا تھا وہ اس نے دے دیا اور میں نے اس کو اپنے لیے فخر بنا لیا۔ یہ آج کی جو ففتھ جنریشن وار ہے، اس کا ایک حصہ یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات کوئی شخص غلطی پر ہوتا ہے اور وہ اپنی اس غلطی کو دلیل بنا لیتا ہے، اور جو آدمی سچ پر ہوتا ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی ایسا کام کرے گا جس کو سب بولیں گے غلط ہے، سب بولیں گے کہ یہ کام غلط ہے، لیکن جو غلط کرنے والا شخص ہے وہ اپنی اس غلطی کو اپنی اچھائی بنا کر پیش کرے گا کہ یہی کام تو اصل اس بات کی دلیل ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا پریشان ہو جاتا ہے کہ میں جس چیز کو برائی سمجھ رہا تھا اس کو اس نے عین اچھائی قرار دے دیا کہ دنیا میں تو اچھا کام ہی ہے۔ تو بھائی سیرت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، جتنی اللہ نے دین کی سمجھ بوجھ دی ہے تھوڑی بہت، چاہے آپ گھر میں دین کی بات کریں، چاہے آپ فیکٹری میں کریں، چاہے آپ دوستوں میں کریں، چاہے آپ یونیورسٹی میں کریں، چاہے آپ اسکول میں کریں، اپنے اسٹوڈنٹ سے کریں، اپنے ٹیچر سے کریں، تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ یہ تانے جب حضور کو ملے ہیں تو حضور والا کام اگر آپ کریں گے تو آپ کو بھی ملیں گے۔ تو جو حوصلہ حضور نے امت کو سکھایا ہے وہ حوصلہ اپنانا ہوگا۔ یہ سیرت کا درس ہے، یہ اس سیرت کا درس ہے کہ اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں۔ باطل باز نہیں آتا، آپ بھی باز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فتح آپ کو عطا فرمائے گا، لوگ آپ کی بات ضرور سنیں گے۔ تو یہ 8واں طریقہ تھا لوگوں کو دین سے گمراہ کرنے کا۔ 9واں طریقہ جس کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 26 ہے،
وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء اعداء اللہ النار لهم فيها دار الخلد. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافر کہتے ہیں وقال الذین کفروا، اور کافر کہتے ہیں، کافروں نے کہا لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، والغوا فیہ، اور قرآن جب پڑھا جائے تو وہاں شور شرابہ کرو، والغوا فیہ، وہاں پر شور شرابہ مچاؤ، لوگوں کی توجہ بانٹنے کی کوشش کرو، لعلکم تغلبون، شاید تم ان مسلمانوں پر غالب آ جاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، پس ضرور ضرور ان کافروں کو ہم شدید ترین عذاب کا مزہ چکھائیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کو ہم بدترین بدلہ ان کے اعمال کا عطا کریں گے، ان کو ان کے اعمال کا بدترین بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا. آگے اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ، یہ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے. ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ، ایسی سزا، ایسا بدلہ اللہ اپنے دشمنوں کو دیتا ہے. لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ، اور ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم کے اندر رہیں گے. تو ایک طریقہ اس وقت کافروں نے اپنایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، جس کو قرآن نے سورہ حامیم سجدہ کی اس آیت نمبر 26 میں ذکر کیا، کہ کافر یہ کہتے ہیں، اب انہوں نے ساری کوششیں کر لی، جو میں نے 8 طریقے ذکر کی، یہ سارے ہتھ کنڈے آزما لیے، کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا، سارے ناکام. اب انہوں نے کہا اب کیا کریں؟ تو اب انہوں نے کہا اس کا یہی حل ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تلاوت کرتے تھے وہ سیٹیاں بجانا شروع کر دیتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تالیاں بجانا شروع کر دیتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، اور بات چیت میں لوگوں کو شور شرابہ شروع کر دیتے تھے. نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ کسی کو قرآن کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی. جب قرآن، یہ میں نے پہلے ذکر کیا، قرآن جب کانوں میں پڑتا ہے تو اثر ضرور کرتا ہے. ان کی کوشش یہ تھی کہ پڑے نہیں کان میں. اب نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ قرآن کی آواز جب کسی کو نہیں پہنچے گی تو اثر کہاں سے کرے گی؟ اس لیے کہ یہ بات انہوں نے بارہا آزما لی تھی کہ یہ جب بھی قرآن پڑھتے ہیں تو لوگ ان کے گرویدہ بن جاتے ہیں، ان کی بات کو ماننے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے اپنے غلبے کے لیے یہ کوشش کی. اور اس کے مقابلے میں قرآن کا حکم کیا ہے؟ قرآن کا حکم ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو. وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اب ایک ہوئی باطل کی کوشش. باطل کی کوشش ہوئی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو شور شرابہ کرو. قرآن پڑھنے کے جو پڑھنے والا ہے اس کے سامنے ایسی حرکتیں کرو کہ اس کو یہ محسوس ہو کہ میری یہ بات کسی کو سنائی ہی نہیں دے رہی، میری یہ بات کسی کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہی. نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ خاموش ہو جائے گا، اور خاموش ہونے کے بعد تمہیں غلبہ حاصل ہو جائے گا، پھر تم اپنی باتیں سنانا شروع کر دو. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو حکم دیا وہ یہ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو مسلمان کا کام ہے کہ اس کو غور سے سنے، اور مسلمان کا کام ہے کہ خاموش رہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کو ہدایت مل جائے گی. اب آج یہ بھی اس پچھلی بات کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہے، اس میں میں تقریباً تفصیل سے بات کر چکا ہوں. یہی کوشش، اس کوشش کا خلاصہ یہ ہے کہ دین کا کام کرنے والوں کے سامنے اور حق کا اور اسلامی تعلیم لوگوں کو فراہم کرنے والوں کے سامنے ایسی کوششیں کرو کہ جس سے اس کام کرنے والے کو یہ محسوس ہونا شروع ہو جائے کہ شاید میری بات کسی کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہی، شاید میری بات کسی کے کان میں پڑ ہی نہیں رہی. تو کیا ہوگا؟ ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، اب ٹرائی کرے گا، پھر ٹرائی کرے گا، پھر ٹرائی کرے گا، پھر ٹرائی کرے گا. نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ کہے گا کسی کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہی. تو وہ مایوس ہو کر بیٹھ جائے گا کہ یار لوگ نہیں سن رہے تو میں بھی نہیں سناتا. اب آپ دیکھیں نا ہمارے میڈیا کو، لوگ کہتے ہیں پچھلے دور کے لوگ ہیں. ہمارے ہاں میڈیا پر کن علماء کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے؟ مفتی عبد القوی صاحب کو، جو کبھی کسی لڑکی کے ساتھ سیلفیاں بنا رہا ہے،
کبھی لڑکیوں کے ساتھ ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہے، کبھی کسی ہجڑے کے ساتھ سفر کر رہا ہے، کبھی اس کے ساتھ سیلفیاں بنا رہا ہے، کبھی کسی اداکارہ کے ساتھ. اس کی دھوم ہے بھائی میڈیا پر. اور جو قرآن پڑھنے والے ہیں، کیا پاکستان میں کوئی سنجیدہ قرآن پڑھنے والا، کوئی سنجیدہ مفتی نہیں ہے؟ جتنا ہائی لائٹ اس طرح کے لوگوں کو کرتے ہیں آپ، اتنا ہائی لائٹ سنجیدہ لوگوں کو کیوں نہیں کرتے؟ رمضان نشریات دیکھ لیں آپ، رمضان کے مہینے میں جو ہمارے ہاں رمضان نشریات ہوتی ہیں، دین کے نام پر جو دین پر کلہاڑا چلایا جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دینی باتیں کر رہے ہوں گے، اس میں آپ حیران ہوں گے. خود مجھے کئی دفعہ ایسی آفرز ہوئی ہیں کہ آپ ہمارے رمضان نشریات کے ہوسٹ بن جائیں. شرط ایک ہوتی ہے ان کی کہ آپ کے ساتھ لڑکی بھی بیٹھ کے میزبانی کرے گی. آپ ہوسٹ بن جائیں اور اچھی خاصی یعنی دنیا جہان کی پیشکشیں کرتے ہیں وہ لوگ، لاکھوں میں. ہمارے 5-6 سال کی تنخواہ اتنی نہیں ہوگی جتنی ہم ایک مہینے میں اس ذریعے سے کما سکتے ہیں. بالکل حقیقت بتا رہا ہوں، 5-6 سال کیا 10 سال میں بھی میں اتنا نہیں کما سکتا جتنا اس ایک مہینے میں کما سکتا ہوں. شرط کیا ہے کہ آپ کے ساتھ لڑکی بھی میزبان ہوگی، کچھ باتیں آپ کریں گے، کچھ باتیں لڑکی کرے گی. ہم کہتے ہیں نہیں بھائی ایسا نہیں ہوگا. کہتے ہیں نہیں بھائی ہمیں ریٹنگ چاہیے، ریٹنگ اس کے بغیر آئے گی نہیں. ہم کہتے ہیں ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں، ریٹنگ ہم آپ کو دلوائیں گے، ہم اس میں ایسی ایکٹیویٹیز رکھیں گے، ایسا کچھ کریں گے کہ آپ کو ریٹنگ مل جائے گی. کہتے ہیں نہیں اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. اب کیا ہے؟ یہ رمضان نشریات ہے، یہ دین نشریات ہیں، یہ دینی باتیں کہ نامحرم لڑکی اور اتنی تیار ہو کے اتنا میک اپ کر کے اور کیا کچھ نہیں کرتے. اس سب کچھ کے باوجود رمضان کے مقدس مہینے میں بیٹھ کر وہ اداکارہ آپ کو سکھا رہی ہے کہ قرآن ایسا ہے اور حدیث میں یہ ہے اور قرآن میں یہ ہے. آپ قرآن سنیں گے یا اس لڑکی کو دیکھیں گے؟ اس کی باتوں کو سنیں گے یا اس کے ماضی کو، اس کا تذکرہ اور اس کو یاد کرتے رہیں گے کہ اس کا وہ گانا کیسا تھا اور یہ کیسا تھا وہ کیسا تھا؟ اب نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ انہی لوگوں کو لوگ مذہبی اسکالر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ مذہبی اسکالر ایسے ہوتے ہیں. مذہبی ہمارے عامر لیاقت کو دیکھ لو، کیا کچھ اس نے نہیں کیے پچھلے رمضان میں. کبھی ایک ایسے مسائل چھیڑ دیتے ہیں جس کا پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. یعنی آپ نے اگر سب بےہودگی کرنی بھی ہے، چلو سب بےہودگی کرو، لیکن لوگوں کو ایسی چیزیں تو بتاؤ جس سے ان کو عملی زندگی میں فائدہ ہو. وہ اٹھا کے بیٹھ جائیں گے کوئی ایسا اختلافی مسئلہ جس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، اس پہ بحث شروع ہو جائے گی. ایک ویڈیو میں نے دیکھی چپکلی مارنے پر، کوئی تقریباً 20 منٹ کی ویڈیو، مولویوں کا آپس میں لڑا دیا. وہ کہہ رہا نہیں 1 دفعہ مارنا چاہیے، وہ کہہ رہا نہیں 2 دفعہ مارنا چاہیے، وہ کہہ رہا نہیں 3 دفعہ مارنا چاہیے. وہ ایک اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ نہیں اس نے حدیث کا مذاق اڑایا، میں یہاں سے جا رہا ہوں. دوسرا کہہ رہا نہیں آپ میری بات سنو. تیسرا کہہ رہا نہیں چپکلی کو ایسے ماریں گے. چوتھا کہہ رہا نہیں. عوام کے ذہن میں کیا آپ امیج پیش کر رہے ہیں دین کا؟ یہ دین ہے؟ یعنی رمضان نشریات میں یہ بات کرنے کو رہ گئی کہ چپکلی کو مارنا یا نہیں مارنا، اور 1 گھنٹہ اس پر بحث، اور اس امت کا کوئی کام نہیں ہے. اب یہ دین کے ساتھ ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے. اب کسی سنجیدہ الا ماشاء اللہ بہت ہی محدود، اب کتنے ایسے اہم ایشوز ہوتے ہیں. اب میڈیا پہ ہمیں بھی بلایا جاتا ہے، کبھی بیپر لیتے ہیں، کبھی کسی خاص موضوع پر، وہ بھی ان موضوعات پہ ہم سے بیپر لیتے ہیں جو ان کی انٹرسٹ کا ہوتا ہے، جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہوگا تو لے لیتے ہیں. کئی ایسے ایشوز آتے ہیں کہ ہم ان کو خود فون کر کے میں کہتا ہوں کہ یار اس مسئلے پر آپ کسی عالم سے رائے لیں. میڈیا پر کم از کم 2 منٹ کا کوئی بیپر اس کا چلا دیں کہ یہ جو مسئلہ چل رہا ہے دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. بول بول کے ہم تھک جاتے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہاں جو ان کے اپنے مفاد کی چیز ہوتی ہے پھر دن میں 100 دفعہ فون کریں گے، آپ جو کہیں گے وہ کام کریں گے، لیکن کہیں گے اس موضوع پہ ہم کو بیپر دے دو. اب یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہی مسئلہ ہے کہ جو سنجیدہ لوگ ہیں، دین کو سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کو آپ آگے آنے نہیں دے رہے. یعنی اس سے بڑی اور کیا مثال ہوگی کہ سنجیدہ لوگ رمضان نشریات کا کوئی پروگرام ٹی وی پر ہوسٹ نہیں کر سکتے.
کوئی عالم دین اگر دین پر صحیح عمل کرتا ہے وہ کبھی اس بات کے لیے تیار ہو ہی نہیں سکتا کہ لڑکی اس کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کو ہوسٹ کرے. ناجائز حرام کام کا ارتکاب کر کے دین کا کام کرنا جائز ہی نہیں ہے. دین کا کام کرنے کے لیے بھی جائز حدود میں رہ کے کرنا پڑے گا آپ کو. آپ کو اللہ نے اس چیز کا مکلف نہیں بنایا کہ آپ ناجائز کام کریں لیکن دین کا کام کریں. اس حد میں رہ کے دین کا کام کرنا ہوگا جس حد میں رہ کر شریعت اجازت دیتی ہے. اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں لڑکی کے ساتھ بیٹھ کے دین کی تعلیم کروں گا تو لوگوں پر اثر ہوگا، ایسی تعلیم کرنا جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے قطعاً، شریعت اجازت ہی نہیں دیتی. قرآن کریم کی اس آیت کا یہ مطلب ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ، کہ جو حق بات کرنے والے ہیں، سنجیدہ بات کرنے والے ہیں، ان کے سامنے ایسا سیناریو بنا دو، ایسا منظرنامہ بنا دو کہ اس کو یہ محسوس ہو کہ شاید میری بات اس شور شرابے میں دب گئی ہے، میری یہ بات کسی کو پہنچ نہیں رہی ہے. نتیجہ یہ ہوگا لعلکم تغلبون، تم غالب آ جاؤ گے. اب اس کو آپ دیکھ لیں، یہ میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں، جیتی جاگتی مثالیں دی ہیں، پتھر کے دور کی باتیں نہیں ہیں، حقیقی مثالیں دی ہیں، مشاہدے پر مبنی، تجربے پر مبنی مثالیں دی ہیں. اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. اب یہ بھی ایک حربہ ہے، اس کو بھی ہم نے سمجھنا ہوگا. اب اس کے سامنے بھی ایک درس تو یہ ہے کہ مسلمان اپنے کردار پہ غور کرے. ہمارے جو لوگ میڈیا میں موجود ہیں، چاہے وہ میڈیا کے مالکان ہوں چاہے ورکر ہوں، وہ دیکھیں کہ ہم اپنا وزن کس پلڑے میں ڈال رہے ہیں، دین سے روکنے والے میں یا دین کی طرف بلانے والے میں. اب ظاہر ہے اب یہ بھی کوئی مخفی بات نہیں، 97% جو میڈیا ہے اس کے مالک یہودی ہیں. یہ تو فیکٹس اینڈ فیگر ہے نا، یہ تو حقیقت ہے. آپ جا کے دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا. اب جب یہودی میڈیا کے مالک ہیں تو یہودی کسی مسلمان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے، وہ کسی مسلمان کو دین سے قریب ہوتا نہیں دیکھ سکتے. تو ایک درس ہمیں ملتا ہے کہ ہم دین کا کام کرنے والوں کو مایوس کرنے کی کوششوں میں مبتلا لوگوں میں سے تو نہیں ہیں کہ ہم دین کا کام کرنے والے لوگوں کو مایوس کر رہے ہوں. دوسرا کام دین کا کام کرنے والوں کو ملتا ہے، دوسرا درس کہ وہ اگر اپنے کام سے باز نہیں آتے، آپ نے بھی اپنے کام سے باز نہیں آنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ حربہ بھی اپنایا گیا. حضور تلاوت کرتے تھے وہ سیٹیاں بجانا شروع کر دیتے تھے، حضور تلاوت کرتے تھے وہ تالیاں بجانا شروع کر دیتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تلاوت بھی جاری رکھی، اپنا کام بھی جاری رکھا، اپنا مشن بھی جاری رکھا. ایک دن آیا کہ ان سب کو شکست ہوئی، حضور کو اللہ نے فتح عطا فرمائی، آپ پورے عرب کے بادشاہ بنے، اس وقت کے امیر المومنین بنے، خلیفہ وقت بنے. مکہ پر جہاں سے آپ کو نکالا گیا تھا وہاں کے آپ بادشاہ بن گئے، فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے. لیکن یہ اس جہد مسلسل کا نتیجہ تھا. اگر آپ کو کہیں پہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ میری سنوائی نہیں ہو رہی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنا کام چھوڑ دیں. آپ نے اپنے کام کو جاری رکھنا ہے. آپ کنٹینیو رکھیں گے تو اس پر ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو کہیں ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے بعد اس پر استقامت اختیار کر لیں، ان کے لیے اللہ نے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اتر کر ان کو یہ بات کہتے ہیں اللہ تخافوا، کہ تمہیں خوف میں مبتلا ہونے کی بھی ضرورت نہیں، ولا تحزنوا، غم کرنے کی بھی ضرورت نہیں، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور اس جنت کی بشارت حاصل کر لو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. یہ بشارت کس کو ملتی ہے؟ ثم استقاموا، جو استقامت اختیار کر لیتا ہے. علماء نے لکھا ہے الاستقامت فوق الف کرامت، استقامت 1000 کرامتوں پر بھاری ہے. اس لیے کہ کرامت جس ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہے اس میں اس ولی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس کرامت پر اس ولی کو کوئی ثواب بھی نہیں ملتا. ثواب تو اپنے ارادے سے جو کام ہوتا ہے اس پہ ملتا ہے، بغیر ارادے کے کرامت اس کے ہاتھ سے ظاہر ہو گئی، اس پہ ولی کو اتنا ثواب بھی نہیں ملتا جتنا ہمیں سبحان اللہ کہنے پہ ملتا ہے، اس لیے کہ اس میں کسی ولی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. اور استقامت 1000 کرامتوں پر اس لیے بھاری ہے کہ استقامت تو دنیا کا مشکل ترین کام ہے. حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے،
اور حضور سے فرمایا کہ مجھے نصیحت فرمائیں. قل لی فی الاسلام کلمۃ لا اسأل عنہ احدا بعدک، مجھے اسلام میں کوئی ایسی بات بتائیں کہ اس کے بعد مجھے کسی سے کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے. حضور نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ. یہ پورے دین کا خلاصہ ہے. آمنت باللہ ثم استقم، یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر استقامت اختیار کر لو. بس اسی کا نام دین ہے. ایمان لانے کے بعد اس پر ڈٹ جائے انسان. تو یہ وہ طریقہ تھا جس کو سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا کہ یہ لوگ شور شرابہ کرتے ہیں. اس سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ تقریباً 9 طریقے میں اب تک ذکر کر چکا ہوں. اللہ کرے یہ ایک میری گزارش ہے کہ یہ جو باتیں آپ یہاں سنتے ہیں تو اس کو اپنے تک محدود نہ رکھا کریں. کوشش کریں اپنے گھر میں اس کو ڈسکس کریں بچوں کے ساتھ. ہمارے حسین بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ جاتے ہیں گھر میں تو بچے ان کو بتا رہے ہوتے ہیں، یہ بچوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، اور ناشتے پر اور کھانے پر ایک دوسرے سے باقاعدہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی امام صاحب نے کیا بات کی تھی، اس کے کتنے طریقے ہیں، اس میں کیا ہوا تھا، اس کا آغاز کہاں سے ہوا تھا. تو پھر بچے بتاتے ہیں، پھر والدین بتاتے ہیں. اس طرح آپس میں جب مذاکرہ ہوتا ہے تو بات ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، ان بچوں کے ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے. تو یہ ایک میری گزارش ہے. اب دیکھیں، یہ تو میں نے آپ کو کہہ دیا میڈیا ہمیں کوریج نہیں دے گا، یہ ہمیں پتہ ہے. ہمیں میڈیا نے کوریج نہیں دینی. وہاں میڈیا کوریج دیتی ہے جہاں ان کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمارا میڈیا آپ ہیں، آپ ہمارا میڈیا ہیں. آپ کو جو دین کی بات پہنچے آپ جائیں اوروں کو بتائیں، اپنی فیکٹری میں، اپنے اسکول میں، اپنے ادارے میں، اپنے دوستوں میں. بھائی 1000 چیزیں آپ ڈسکس کرتے ہیں، کبھی ان سے یہ بھی ڈسکس کریں یار میں آج آپ کو چلیں وہ طریقے ڈسکس کرتے ہیں کن کن طریقوں سے دین کو روکنے کی کوشش کی گئی. نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، صرف یہی کریں اور تبصرہ نہ کریں کہ آج یہ ہو رہا ہے، آج وہ ہو رہا ہے. ویسے ہی کہیں یار سیرت کے ایک درس کے طور پر، ایک تاریخ کے طور پہ پڑھتے ہیں کہ حضور کے ساتھ یہ ہوا، حضور کے ساتھ یہ ہوا، حضور کے ساتھ. سامنے والے کے ذہن میں بھی بات آئے گی. اس طریقے سے یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ہر آدمی داعی بننے کی کوشش کرے، یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اوروں کو سمجھائیں، اوروں کو بات بتائیں. کوشش کریں اگر آپ ان کو مسجد میں لا سکتے ہیں، کسی بیان میں بٹھا سکتے ہیں، کسی تعلیم میں بٹھا سکتے ہیں، کسی درس کے حلقے میں بٹھا سکتے ہیں، ان کو وہاں سے جوڑیں تو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا. اور دین کا جو کام ظاہر ہے یہ تو قیامت تک چلنا ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں. اللہ فرماتے ہیں واللہ متم نورہ، اللہ اپنے اس اسلام کے نور کو پورا کر کے چھوڑے گا. ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافروں کو یہ بات اچھی نہ لگے. ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکوں کو اچھا نہ لگے. تو اللہ نے تو یہ آخر تک یہ چلنا ہے. ہمارے لیے سعادت ہوگی کہ ہمارا کچھ حصہ اس میں ڈل جائے گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا رحمن. میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے.